ابھی تک کلیئر کرایا تھا وہ دراست الصرف میں صرف کی تعریف، صرف کا معنی اور اس کے علاوہ صرف کا موضوع آپ نے کلیئر کیا. صرف کا موضوع بھی کلیئر کر لیا تھا نا. اب یہ ہے دوبارہ دیکھیں صرف کے موضوع صحیح. علم میں جس چیز کے احوال سے بحث اور گفتگو ہوتی ہے، یعنی علم کے اندر جس چیز کی حالت سے بحث ہوتی ہے یا گفتگو ہوتی ہے، وہی چیز اس علم کا موضوع قرار پائی جاتی ہے. کہتے ہیں نا اس موضوع پر بحث ہو رہی ہے. صرف کا موضوع کلمہ ہے، یعنی صرفی جو بحث کرتے ہیں کلمے سے کرتے ہیں. صرفی جو بحث کرتے ہیں کس سے؟ صرفی جو بحث کرتے ہیں صرفی کلمے سے بحث کرتے ہیں. صرفی حضرات کلمے سے بحث کرتے ہیں. صرف کے واضح معاذ بن مسلم حرا کوفی ہیں، اور ایک قول یہ ہے کہ اس کے واضح امیر المؤمنین حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم ہیں. صرف کی غرض و غایت کیا ہے؟ علم صرف حاصل کرنے کی غرض و غایت یہ ہے کہ ہم صحیح طور سے کلمات بول سکیں اور لکھنے میں اصولی غلطی نہ ہو. یعنی کلمات بولنے میں بھی کوئی غلطی نہ ہو، صحیح طریقے سے لکھ سکیں اور لکھنے میں اصولی کوئی غلطی نہ ہو، جو اس کا طریقہ ہے اسی طریقے سے لکھیں. اس کی غرض و غایت یہی ہے کہ علم صرف حاصل کرنے کی غرض و غایت کہ ہم صحیح طور سے کلمات بول سکیں. لفظ، اب بتا رہے ہیں لفظ کس کو کہتے ہیں. میں نے آپ کو جب بھی بتایا تھا جو بات آدمی کے منہ سے نکلتی ہے اس کو لفظ کہتے ہیں. اس کی دو قسمیں ہیں، موضوع اور محمل. موضوع معنی دار لفظ کو کہتے ہیں، جیسے کتاب کوئی کتاب، دین کا تیرا دین. محمل بے معنی لفظ کو کہتے ہیں، جیسے جیسا کن، اس کا معنی کچھ نہیں ہے. لفظ موضوع کی بھی دو قسمیں ہیں، مفرد اور مرکب. مفرد اس لفظ موضوع کو کہتے ہیں جو دوسرے سے مل کر نہ بنا ہو. کیا مطلب؟ وہ اکیلا ہو. جیسے رجل کوئی مرد، سمعہ اس نے سنا، من سے، اس کو کلمہ بھی کہتے ہیں. کیا مطلب ہے؟ مفرد کو کلمہ بھی کہتے ہیں، مفرد کو کلمہ بھی کہتے ہیں. تو مفرد کا دوسرا نام کلمہ ہے. مفرد کا دوسرا نام کلمہ ہے. تو جو تعریف مفرد کی ہوگی وہی تعریف کلمے کی ہوگی. جو قسمیں مفرد کی ہیں وہی قسمیں کلمے کی ہیں. اب میں کہنے لگوں آپ سے کہ کلمے کی 3 قسمیں ہیں، اسم فعل حرف. تو آپ کو یہ بھی کہنا ہوگا کہ مفرد کی بھی 3 قسمیں ہیں، اسم فعل حرف. کوئی آپ سے یہ کہنے لگے مفرد کی 3 قسمیں ہیں، اسم فعل حرف، اور کلمے کی کتنی قسمیں ہیں، تو آپ کو یہ بتانا ہے جب مفرد کا دوسرا نام کلمہ ہے تو جو قسمیں مفرد کی ہوں گی وہی تو کلمے کی ہوں گی. جو تعریف مفرد کی ہوگی وہی تعریف کلمے کی ہوگی. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ مرکب اس لفظ موضوع کو کہتے ہیں جو 2 یا 2 کلموں سے زیادہ سے مل کر بنا ہو. جیسے نصر اللہ. اب یہ نصر الگ ہے، نصر الگ ہے اور اللہ ہی الگ ہے، تو یہ 2 کلمے ہو گئی تو یہ مرکب ہو گیا. اسی طریقے سے عذاب علیم، کتب علیکم الصیام ہم نائمون. یہاں تک کلیئر ہو گیا. اب کل آپ کو یہ یاد کرنا ہے صرف کی تعریف اور اس کے واضح کا نام، اس کے وضع کرنے والے کون ہیں. صرف کا موضوع اور اس کی غرض و غایت کیا ہے، موضوع اور محمل کی تعریف مثالوں کے ساتھ، مفرد اور مرکب کی تعریف مثالوں کے ساتھ. یہ سب آپ کو یاد کرنا ہے. دراست الصرف کا بھی کلیئر ہو گیا.